السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک اہم ملاقات کے بارے میں کچھ بتائیں گے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، آپ سے ایک درخواست ہے کہ یہ یوٹیوب چینل امتیاز گل آفیشل اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس لیے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کہ افغانستان کا کیا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ ادھر ادھر سے پوچھنے کی بجائے وہ میری زبانی سن لیں کہ افغانستان میں جو ہم نے اتنا عرصہ گزارا ہے، اتنے عرصے بات چیت کی ہے، اس کے حوالے سے میرے کیا خیالات ہیں، میرے کیا تجربات ہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور کلک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ کا یہ تعلق قائم رہے۔ اب بات ہو جائے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا۔ یہ ملاقات ہونی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنے افغان ہم منصب اشرف غنی کے ساتھ، اور ساتھ ہی افغانستان کے دوسرے اہم ترین رہنما ڈاکٹر عبداللہ۔ ابتداً خواہش تھی ڈاکٹر اشرف غنی کی کہ یہ ملاقات 1-on-1 ہو، یعنی صرف وہ ہوں اس ملاقات میں، ان کے ساتھی ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو شاید کوئی گواہ چاہیے تھا ان تلخ اور شیریں باتوں کے لیے جو توقع کی جا رہی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اشرف غنی صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر عبداللہ جو کہ بظاہر بڑے معتدل مزاج شخص ہیں، ان کا افغان طالبان کے ساتھ بھی بالواسطہ طور پہ کچھ شاید تعلقات ہیں، طالبان کے لیے شاید وہ قابل قبول بھی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ملاقات انتہائی اہم ہے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے، جس میں کافی تلخ باتوں کی توقع ہے جو کہ سننے کو ملیں گی دونوں افغان رہنماؤں کو، اور اب وہ اس بارے میں کیا کہہ پاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ پیغام کیا دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس وقت افغانستان میں صورتحال کیا ہے، کہ ایک طرف بڑی ایک ڈیسپریٹ صورتحال میں اشرف غنی واشنگٹن پہنچ رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ کے ہمراہ، دوسری طرف طالبان نے میدان جنگ میں بازار گرم کر رکھا ہے، بڑی خون آشام قسم کے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، کوئی 60 کے قریب اضلاع ہیں ان پہ طالبان قبضہ کر چکے ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو ان کو مزاحمت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ اسی کے نتیجے میں کوئی 60 کے قریب اضلاع پہ ان کا قبضہ ہے، اور جو اہم بات ہوئی ہے کہ افغان افواج کو اب ان امریکی بمبار طیاروں کی مدد حاصل نہیں ہے جو کبھی تھی، اور جس کے ڈر سے طالبان نے کبھی کسی صوبے پہ یا کسی ضلع پہ عملاً قبضہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ قبضہ کریں گے، ساتھ ہی بمبار طیارے آئیں گے یا راکٹ میزائل آ جائیں گے، ان کا بالکل خاک نشین کر دیں گے۔ لہٰذا اب وہ ڈر جو ہے وہ خاصی حد تک دور ہو چکے ہیں۔ امریکی افواج کسی حد تک ابھی بھی موجود ہیں، لیکن صرف تقریباً 70 دن رہ گئے ہیں ان کے مکمل انخلا میں۔ کافی سارا سامان وہاں سے منتقل ہو چکا ہے، اور ابھی کچھ منتقل ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے 4-5 جولائی کو امریکی صدر اس حوالے سے کوئی ایک اور اہم اعلان کر دیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ 11 ستمبر سے پہلے افغانستان سے امریکی اور باقی غیر ملکی افواج نکل جائیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 فروری 2020 کو جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے مابین، اور اس کے بعد جو پروسیس شروع ہوا بین الافغان مذاکرات کا، وہ مسلسل تعطل کا شکار ہے۔ ایک طرف صدر اشرف غنی اور ان کے ساتھی بار بار اس امر پہ اصرار کرتے رہے کہ جب تک طالبان میدان جنگ میں اپنی کارروائیاں نہیں روکیں گے، تشدد کے واقعات میں کمی نہیں ہوگی، انہیں یہ مذاکرات قبول نہیں ہیں، نہ ہی وہ کوئی کنسیشن دے سکے۔ دوسری طرف طالبان کا یہ کہنا ہے، ابھی تک اپنے اس مطالبے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہیں صدر اشرف غنی، ان کے نائب امراللہ صالح اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کسی صورت میں قبول نہیں ہیں۔ تو ایک طرف اشرف غنی صاحب نے اپنے لیے کافی وقت حاصل کر لیا ہے، دوسری طرف طالبان اپنی بات پہ بضد ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام تر امن پروسیس تعطل کا شکار ہے۔ اب اس میں صدر جو بائیڈن کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک ہی آپشن ہے، وہ آپشن ہے کہ چاہے وہ دھونس کے ساتھ، چاہے دھمکی آمیز انداز میں دونوں افغان رہنماؤں کو بتائیں کہ اگر انہوں نے اپنے رویے میں لچک پیدا نہ کی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں، تو جو امداد آ رہی ہے امریکہ سے تقریباً $5 ارب افغان حکومت کے لیے اور افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے سالانہ $5 ارب، وہ امداد ملنی غالباً بند ہو جائے گی، اس لیے کہ جب تک امریکی صدر اپنی کانگریس کو یعنی سینیٹ کو اور ایوان نمائندگان کو تسلی نہ کروا سکے کہ امریکی امداد سے متعلقہ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس وقت تک
وہاں سے وہ پیسے ریلیز نہیں ہوں گے، یعنی امریکی صدر بھی پھنس گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پیغام اس ملاقات کے ذریعے جو جا رہا ہے وہ ہے افغان طالبان کو، کیونکہ افغان طالبان نے ایک متضاد رویہ اختیار کیا ہوا ہے ایک لحاظ سے، یعنی جنگی کارروائیاں ان کی مسلسل جاری ہیں، حملے کر رہے ہیں، نئے اضلاع پہ قبضہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، وہ یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں افغانوں کو اور باقی دنیا کو کہ اگر ان کی حکومت دوبارہ آ گئی تو وہ کنسیشنز دیں گے، خواتین کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کی تعلیم، ان کے حقوق پہ کوئی زد نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکا، جس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب یہ درمیانی راستہ کیا نکلتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ امریکہ اور اس کے دوسرے اتحادی ممالک جب مکمل طور پہ افغانستان سے نکل جائیں گے اس وقت پھر ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر۔ طالبان کا تاثر یہ ہے، ان کا بلکہ ایک یقین سا ہے ان کے اندر کہ شاید ان کی فتح قریب ہے، لیکن اگر فتح جو ان کے خیال میں ان کو حاصل ہو گئی تو اس کے بھی پھر بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ امریکہ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ زبردستی حاصل کی گئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر طالبان نے اپنی فوجی قوت کے بل بوتے پہ کابل پر قبضہ کر لیا، امریکہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ خود پاکستان، روس، چین، ترکی، یہ وہ بڑے ممالک ہیں جو اس وقت طالبان کے ساتھ ہیں، ان کی کسی حد تک حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی واضح کیا ہوا ہے کہ اگر طاقت کے زور پہ طالبان کابل پہنچے، حکومت پہ قبضہ کیا تو وہ انہیں قابل قبول نہیں ہوگی، اور بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ 20 سال افغانستان میں بہت جنگ و جدل ہوا، وہ افغانستان طالبان کی حکومت کی وجہ سے تھا۔ اب وہاں پہ جو ادارے بن چکے ہیں، جو پارلیمان بن چکی ہے، جو ایک نئی نسل بڑی ہوئی ہے، ان کی خواہشات کا بھی احترام کرنا پڑے گا طالبان کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان امریکہ، افغان عوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3-4 بڑے ممالک ہیں علاقائی، چاہے وہ ایران ہے، پاکستان ہے، چین ہے، روس ہے یا ترکی ہے، ان کی رائے کو بھی یکسر مسترد کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ علاقہ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور وہ براہ راست اس کا اثر پاکستان پہ آئے گا۔ پاکستان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان کے حوالے سے کہتے کیا ہیں۔ ایک CNN کو، کرسٹیان امانپور کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا، تو پاکستان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ Sanctuary is provided. I had very positive discussions with Prime Minister Imran Khan, but his latest message after his meeting with Taliban leaders was that he would not be able to secure a comprehensive ceasefire. They are not listening. So that relationship needs to be engaged. اس انٹرویو میں بنیادی طور پہ صدر اشرف غنی نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ایک لحاظ سے کمپلیکیٹڈ ہیں، اور یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی گفتگو اچھی ہوئی، لیکن انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم ایک مکمل کمپریہنسو ڈیل کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ضمانت نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان کا طالبان پہ مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ جبکہ صدر اشرف غنی اور ان کے اکثر ساتھیوں کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان طالبان کو مکمل طور پہ کنٹرول کرتا ہے، کہ جیسے وہ ان کے پوڈل ہیں، جیسے ان کو سٹرنگز ہلائیں گے تو طالبان بات مان جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ طالبان صرف اپنے مطلب کی خاطر پاکستان کی بات تو مانیں گے، لیکن اس کے علاوہ زبردستی، دھونس، دھاندلی، جو بھی آپ اس کو کہیں، وہ پاکستان کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ الٹا پاکستان کے لیے حالات مزید خراب کر دیں گے ان لوگوں کی مدد سے جو کہ پہلے ہی پاکستان کے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے، اور جن کے خلاف پاکستان نے بڑی جدوجہد کے بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے واشنگٹن وائٹ ہاؤس کی اس میٹنگ سے کہ جتنا سپورٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، طالبان پہ جتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، لیکن میرے اپنے خیال میں امریکی صدر دونوں افغان رہنماؤں کو یہ بھی بتائیں گے کہ صرف معاملہ پاکستان تک محدود نہ کریں، تمام ملبہ پاکستان پہ نہ ڈالیں، کیونکہ اس وقت مسئلہ ہے بین الافغان مذاکرات کا، اور آپس میں یہ لوگ مل کے، چاہے وہ طالبان ہے چاہے افغان حکومت ہے، ڈاکٹر عبداللہ، کہ کس حد تک وہ خود مل کے موجودہ بحران
سے نکلنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں. اگر یہ درمیانی راستہ انہوں نے تلاش نہ کیا تو پھر بھلے وہ چین پہ الزام لگائیں، پاکستان پہ، ایران پہ، اس سے حاصل ہونا کچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا افغانستان کے حالات مزید خراب ہوں گے.